اس ویڈیو میں ہم یہ سیکھیں گے کہ عربی زبان میں مرکبات کی کل کتنی اقسام ہیں اور جملے کس کس طریقے کے بنائے جاتے ہیں اور کون سا جملہ کون سے جملے سے بہتر ہے اور کس جملے کو بنانے کا طریقہ کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ہم عربی زبان سیکھ رہے ہیں اور الحمدللہ یہ اس کا دوسرا سبق ہے۔ پہلے سبق میں ہم نے یہ سیکھا کہ اسم کیا ہوتا ہے، فعل کس کو کہتے ہیں اور حرف کیا ہوتا ہے۔ تو اسم، فعل اور حرف کو ہم نے بالتفصیل سمجھا تھا اور یہ بھی سمجھ لیا تھا کہ پھر ایک سبق میں ہم کو تمام حروف یاد کرنے ہیں، اور فعل کو سمجھا اور اسم کو سمجھا اور ان کی بہت ساری تفصیلات ہیں، بہت ساری اقسام ہیں، بہت ساری تقسیمات ہیں۔ وہ انشاءاللہ ہم آئندہ اسباق میں ایک ایک کر کے اس تفصیل کے ساتھ اور آسانی کے ساتھ سمجھیں گے کہ پھر ان کے مطابق ہمیں عربی زبان کو سمجھنا آسان ہو جائے ہمارے لیے، اور قرآن کریم اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ نہ صرف یہ کہ آسان ہو جائے بلکہ ہماری زندگی میں ایک مزہ شامل ہو جائے، اور ہمیں جو عربیت کا لطف ہماری زندگی میں شامل ہو تو ہماری عبادات کی لذت میں اس سے اضافہ ہو جائے۔ اور عربی جنت کی زبان ہے، اس کے فضائل کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس سبق میں ہم مرکبات کو اور جملوں کو سیکھیں گے۔ پہلے سبق میں ہم نے یہ سیکھا کہ لفظ کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ تو وہ لفظ کی 3 قسمیں نہیں تھی، وہ لفظ مفرد کی 3 قسمیں تھی۔ اب لفظ کی 2 قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب۔ تو مفرد کی 3 قسمیں ہم نے پڑھ لیں، یعنی جب لفظ اکیلا ہو تو یا وہ اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا۔ اب آتے ہیں اس طرف کہ اگر کوئی لفظ ایسا ہے کہ جو 2 الفاظ پر مشتمل ہے، وہ بھی لفظ ہے، کیونکہ لفظ کہتے ہیں انسان کے منہ سے نکلنے والی آواز کو۔ تو جو انسان کے منہ سے نکلنے والی آواز ہے وہ اگر ایک لفظ ہے تو اس کو ہم مفرد کہتے ہیں، اگر ایک سے زیادہ الفاظ کا ایک مجموعہ ہے تو اس کو ہم مرکب کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر مرکب کی 2 قسمیں ہیں۔ اب ہمارے منہ سے جو مرکب نکلا ہے، یعنی ایک سے زیادہ الفاظ کا جو مجموعہ ہمارے منہ سے ادا ہوا ہے، وہ یا تو مکمل بات ہوگی یا ادھوری بات ہوگی۔ اگر مکمل بات ہے تو اس کو مرکب مفید کہتے ہیں، اور اگر ادھوری بات ہے تو اس کو مرکب غیر مفید کہتے ہیں۔ تو یہ یہاں تک آپ کو بات سمجھ میں آ گئی۔ میں مثال دیتا ہوں کہ جیسے زید کی کتاب۔ اب کتاب ایک مفرد لفظ ہے، زید ایک مفرد لفظ ہے، کی ایک مفرد لفظ ہے۔ ان 3 مفرد الفاظ کو ملا کر ہم نے بنایا زید کی کتاب۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں کتاب زیدن۔ اب کتابوں پر پیش کیوں آ رہا ہے با کے اوپر، اور زیدن کے دال کے نیچے 2 زیر کیوں ہیں، یہ ہم انشاءاللہ آگے چل کے تفصیل کے ساتھ سمجھیں گے اس کو۔ زید کی کتاب کو عربی میں کہتے ہیں کتاب زیدن، اور یہ ایک مرکب ہے۔ لیکن اگر ہمارے سامنے کوئی یہ کہے زید کی کتاب، تو کیا بات سمجھ میں آ جائے گی؟ نہیں آئے گی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اس سے یہ کہیں گے کہ کیا ہوا زید کی کتاب کو، وہ گم ہو گئی، وہ مل گئی، وہ مکمل ہو گئی، وہ پھٹ گئی۔ تو آپ بات مکمل کریں تو پھر ہم آگے سے جواب دیں گے نا۔ آپ زید کی کتاب کہہ کر خاموش ہو گئے تو پتہ یہ چلا کہ زید کی کتاب مرکب تو ہے لیکن ادھورا ہے، نامکمل ہے، تو اس کو مرکب غیر مفید کہتے ہیں۔ اگر بات مکمل کر لی جائے، مثلا ہم کہیں کہ زید کی کتاب یہ رہی۔ اب زید کی کتاب یہ رہی، یہ پورا جملہ ہے۔ اس کو ہم عربی میں یوں کہہ سکتے ہیں کتاب زیدن ھذا، زید کی کتاب یہ ہے، ھذا کہتے ہیں یہ کو۔ تو کتاب زیدن ھذا یہ ایک مرکب ہے اور اس میں بات مکمل ہے، اشارہ کر کے کہا جا رہا ہے کہ زید کی کتاب یہ ہے، لہذا ہم کہیں گے کہ کتاب زیدن ھذا یہ ایک مرکب مفید ہے۔ اب ہم اقسام کی طرف آتے ہیں۔ مرکب غیر مفید کی 3 قسمیں ہیں، مرکب اضافی، مرکب توصیفی، مرکب منع صرف۔ میں ان کی اردو مثالوں سے یہاں سمجھا دیتا ہوں۔ ان میں سے ہر ایک پر ایک ایک ویڈیو الگ الگ بنے گی، ایک ایک مکمل سبق الگ الگ بنے گا۔ تو مرکب اضافی وہ مرکب ہوتا ہے جس میں 2 لفظوں کے درمیان کا، کی یا کے آتا ہے، جیسے زید کی کتاب، زید کا بھائی، زید کی بہنیں۔ تو یہ سب مرکب غیر مفید کی
وہ قسم ہے جس کا نام ہے مرکب اضافی۔ اب مرکب اضافی کو ہم عربی میں کیسے بناتے ہیں، اس کا کیا طریقہ ہے، اس پر انشاءاللہ مکمل تفصیل کے ساتھ الگ سے ویڈیو بنے گی۔ جب وہ ویڈیو بن جائے گی تو انشاءاللہ اس ویڈیو کے آئی بٹن میں آپ کو اس کا لنک بھی دے دیا جائے گا۔ مرکب توصیفی کیا ہوتا ہے کہ کسی چیز کی یا کسی شخص کی کوئی صفت بیان کی جائے تو اس کو ہم مرکب توصیفی کہتے ہیں، لیکن وہ بات نامکمل ہونی چاہیے۔ صفت بیان کر دی تو بات مکمل ہو گئی، لیکن اس کو اس طریقے سے بیان کیا جائے کہ بات ابھی نامکمل ہو۔ جسے میں کہوں بہادر انسان، اب میں نے انسان کی صفت بیان کی بہادر، میں نے کہا رجل شجاع، بہادر مرد، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ رجل شجاع جو ہے یہ ایک مرکب ہے، اس میں صفت بیان کی گئی ہے تو یہ مرکب توصیفی ہے، لیکن چونکہ نامکمل ہے اس لیے یہ مرکب غیر مفید کی قسم مرکب توصیفی ہے۔ مرکب منع صرف کیا ہے کہ دو الگ الگ لفظوں کو جو کہ نام تھے جوڑ کر ایک الگ سے نام بنا دیے جائے تو اس پورے نام کو مرکب منع صرف کہتے ہیں۔ جسے ہمارے اردو میں میرا نام ہے محمد اسامہ سرسری، محمد الگ نام ہے، اسامہ ایک نام ہے، سرسری ایک الگ لفظ ہے، ان تینوں کو ملا کر میں کہتا ہوں محمد اسامہ سرسری، یہ مرکب منع صرف ہے۔ اور اس کی الگ تفصیل ہے جو آگے چل کر گرامر کے اعتبار سے ہم اعراب کی جو اقسام آئیں گی، تفصیلات آئیں گی اسم کی تقسیمات کے اندر، اس میں ہم ان کو سمجھیں گے کہ مرکب منع صرف کیا ہوتا ہے اور اس کو بنانے کا کیا طریقہ ہے، اس میں زبر زیر پیش وغیرہ کیسے لگتے ہیں۔ تو یہ مرکب غیر مفید کی 3 قسمیں ہو گئی۔ مرکب مفید جس میں بات مکمل ہو اس کی 2 قسمیں ہیں، جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ۔ یعنی مرکب مفید کو ہم جملہ بھی کہتے ہیں اور کلام بھی کہتے ہیں اور مرکب مفید بھی کہتے ہیں۔ اس کی 2 قسمیں ہیں، جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ۔ جملہ خبریہ اس جملے کو کہتے ہیں جس میں کوئی بات بتائی جا رہی ہو، اور جملہ انشائیہ اس جملے کو کہتے ہیں جس میں کوئی بات بتائی نہ جا رہی ہو، اس کے علاوہ کوئی اور کام ہو رہا ہو۔ وہ کام کیا ہو سکتا ہے؟ وہ ایک سوال ہو سکتا ہے، وہ کسی کام کا حکم ہو سکتا ہے، وہ کسی کام سے منع کرنے کا حکم ہو سکتا ہے، وہ کسی کام کی تمنا ہو سکتی ہے، وہ کسی چیز کی امید ہو سکتی ہے۔ تو یہ سب یہ سب جملہ انشائیہ کے اندر آتے ہیں۔ جملہ خبریہ وہ جملہ ہوتا ہے جس میں بات بتائی جا رہی ہوتی ہے۔ پھر جملہ خبریہ مثال دے کے سمجھا دیتا ہوں۔ جیسے میں نے کہا یہ میری کتاب ہے، اب یہ ایک جملہ ہے، اس میں نے خبر دی ہے تو یہ جملہ خبریہ ہے۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ اس کتاب کو پڑھو یا اس کتاب کو مت کھولو یا کاش میں یہ کتاب پڑھ لیتا یا شاید اس نے یہ کتاب پڑھی ہوگی، تو یہ سارے وہ جملے جس میں کوئی خبر نہیں دی جا رہی، اس کے علاوہ کام کیا جا رہا ہے، اس کو ہم طلب کہتے ہیں، اس کو انشاء کہتے ہیں، اور اس کی 10 قسمیں ہیں۔ پہلے جملہ خبریہ کو سمجھ لیتے ہیں، اس کی 2 قسمیں ہیں، جملہ انشائیہ کی 10 قسمیں ہیں۔ جملہ خبریہ کی 2 قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ۔ تو اس کو سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم نے مفرد کی 3 قسمیں پڑھی، اسم، فعل اور حرف۔ تو اس میں یہ سمجھ لیں کہ اسم اور فعل کے ساتھ مل کر جملہ بنتا ہے اور حرف اس جملے کے اندر مکمل کرنے کے لیے ایک ذریعے کے طور پر کام آتا ہے۔ تو اب اگر کسی جملے کے اندر اسم پہلے آ جائے تو وہ جملہ اسمیہ ہے، اور کسی جملہ خبریہ کے اندر اگر فعل پہلے آ جائے تو وہ جملہ فعلیہ ہے۔ بہت آسان ہے اور اس کے اندر کوئی زیادہ سمجھنا مشکل نہیں ہے اس کو۔ اب اس کو مثال سے سمجھ لیتے ہیں، جیسے زید قائم، زید کھڑا ہے، یہ ایک عربی ہے، جملہ ہے۔ زید کا مطلب ہے زید، اور زید نام ہے، اور قائم کا مطلب ہے کھڑا۔ اور زید قائم کی جو بناوٹ ہے اس کے ذریعے سے ہم کو پتہ چلا کہ آگے ہے لگے گا۔ جملہ اسمیہ میں یہ یاد رکھیں کہ جملے کے آخر میں کوئی ہے، ہیں، ہوں، تھا، تھی، یہ اس طرح کی چیزیں لگتی ہیں، اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ تو عربی میں جب جملہ اسمیہ بنتا ہے تو شروع میں اسم آتا ہے اور اس کے بعد پھر اسم یا فعل آتا ہے، اور ان دونوں کو ملا کر جملہ اسمیہ بنتا ہے۔ جملہ فعلیہ بنانے کے لیے پہلے فعل آتا ہے۔ اب جملہ فعلیہ زید قائم تو جملہ اسمیہ ہے، قائم کے اندر سے ہم کوئی اسی مشتق کا اگر فعل نکال لیں کہ کوئی ایسا مشتق، تو وہ ایک لفظ ہے قامہ، جس کا مطلب ہے کھڑا ہو گیا۔ اب وہ ماضی کی بات ہے تو اس کے اندر زمانہ ماضی پایا جا رہا ہے، لہذا یہ فعل ہے، تو قامہ فعل اور آگے زید اس کا فاعل کے طور پر آیا۔ فاعل بتاتا ہوں ابھی۔ تو قام زید کا مطلب ہے زید کھڑا ہو گیا۔
جملہ فعلیہ ہے اور ابتدا فعل سے ہو رہی ہے، اس لیے یہ جملہ فعلیہ ہے۔ جملہ خبریہ کی دو قسمیں ہمارے سامنے آ گئی، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ میں پہلا لفظ اسم ہوتا ہے، جملہ فعلیہ میں پہلا لفظ فعل ہوتا ہے۔ اب آپ کو میں اس کے اندر تھوڑی سی اور تفصیل میں لے جاتا ہوں تاکہ آپ کو گہرائی کے ساتھ پتہ چل جائے اور آپ جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ بنانے پر قادر ہو جائیں۔ تو دیکھیں، جب ہم کوئی بات کرتے ہیں، کوئی خبر دیتے ہیں، تو اس میں ہم کسی چیز، شخص یا کسی اور کے بارے میں کوئی بات بتا رہے ہوتے ہیں۔ تو جس کے بارے میں بات چل رہی ہو، ایک وہ ہوتا ہے، اس کو عربی اصطلاح میں مسند الیہ کہتے ہیں۔ اصطلاح سے کبھی گھبرائے نہیں، اس کو اس طور پہ لیا کرے کہ یہ ایک نام رکھا جاتا ہے تاکہ اس کو سمجھانا آسان ہو جائے۔ میرا نام اسامہ کیوں رکھا؟ تاکہ پوری زندگی لوگ جب میرے بارے میں کوئی بات کریں تو ان کے لیے آسان ہو جائے، بار بار مجھے بلا کر یا میری تصویر دکھانے کی ضرورت نہ پڑے، جب کہہ دیں اسامہ تو پتہ چل جائے لوگوں کو کہ اسامہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ ایسے ہی اصطلاحات رکھی جاتی ہے تاکہ وہ چیز اور آسان ہو جائے۔ ہم کیا کرتے ہیں، اصطلاحات سے گھبرا جاتے ہیں، پیشانی پہ شکنیں آ جاتی ہیں، ہم کہتے ہیں مسند الیہ، مسند، یہ اتنے مشکل الفاظ کہاں سے آ گئے؟ تو کہیں سے نہیں آئے، میرے اور آپ کے جیسے انسان نے رکھیں، آپ کوئی اور نام رکھ دیں، آپ 1 اور 2 رکھ دیں، آپ 1 اور 2 رکھ دیں، آپ الف اور با رکھ دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن بہرحال اصطلاحات کو یاد کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک انٹرنیشنل لینگویج ہوتی ہے، اگر آپ اس لینگویج کو یاد کر لیں گے، سمجھ جائیں گے، تو آپ پوری دنیا میں کسی کو عربی گرامر سمجھائیں گے تو آپ کے لیے مسند اور مسند الیہ کہنا آسان ہوگا اور اس کے لیے سمجھنا آسان ہوگا۔ تو بات یہ ہے صرف، ٹھیک ہے۔ جب ہم جملہ کہتے ہیں، مرکب مفید ہوتا ہے، جملہ خبریہ ہوتا ہے، تو اس میں ہم کسی کے بارے میں کوئی بات بتا رہے ہوتے ہیں، جس کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں وہ مسند الیہ ہوتا ہے، جو بات بتائی جا رہی ہوتی ہے وہ خبر کہہ لو یا اس کو مسند کہہ لو، یعنی ہم اس کے بارے میں خبر دے رہے ہیں۔ زید قائم میں زید مسند الیہ ہے، قائم اس کی ایک خبر ہے، قائم مسند ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب مسند اور مسند الیہ جملہ اسمیہ کے اندر ان کا الگ نام ہے، جملہ فعلیہ کے اندر ان کا الگ نام ہے۔ اب ایک اور اصطلاح آپ کے سامنے آئے گی، جملہ اسمیہ کا جو مسند مسند الیہ ہے اس کا نام ہے، مسند الیہ کا نام ہے مبتدا اور مسند کا نام ہے خبر۔ تو مسند کا نام تو آسان ہے، وہ ایک خبر ہوتی ہے، لیکن مبتدا اس کو کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کے ذریعے سے جملے کی ابتدا ہو رہی ہوتی ہے، اس لیے اس کا نام مبتدا رکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، آسان ہو گیا۔ جملہ فعلیہ کے اندر جو مسند ہوتا ہے وہ فعل ہوتا ہے اور اس کا نام فعل ہے، اور جو مسند الیہ ہوتا ہے وہ اس فعل کا فاعل ہوتا ہے، کام کا کوئی کرنے والا ہوتا ہے۔ میں یہ کہوں کہ کتاب پڑھ لی تو آپ کہیں گے کس نے؟ میں کہوں گا میں نے، تو میں عربی میں اس کو کہتے ہیں انا، تو انا اس پڑھ لی کا فاعل ہے۔ پڑھ لی کی عربی ہے قرأتو، قرأتو انا، حالانکہ انا بولنے کی یہاں ضرورت نہیں ہے لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ قرأتو فعل ہے اور انا جو ہے وہ اس کا فاعل ہے۔ قرأ پڑھا کس نے؟ زیدن، زید نے، تو قرأ فعل ہے، زید اس کا فاعل ہے۔ قرأ مسند ہے، زید اس کا مسند الیہ ہے۔ یہ فعل اور فاعل مل کر جملہ فعلیہ بنتا ہے، یہ مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ ہوتا ہے۔ اور چونکہ یہ جملہ خبریہ ہوتے ہیں تو ان کی ترکیب ہم اس طرح کرتے ہیں کہ مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا اور فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اب میں آپ کو ایک سوال کرتا ہوں آپ سے کہ بتائیے زید قائم کی ترکیب کیا ہوگی؟ یہ وہ سوال ہے جو امتحانی پرچوں میں آتا ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہوتا ہے، ممتحنین پوچھتے ہیں، آپ کو اس کا جواب دینا پڑتا ہے۔ آپ گھبرا جاتے ہیں کہ اوہو ترکیب کیسے کریں، کبھی گھر کے اندر ہم نے کوئی ایسی ترکیب نہیں لڑائی تو عربی میں ہم ترکیب کیسے بتائیں؟ تو زید قائم کی ترکیب کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ زید مبتدا ہے، قائم اس کی خبر ہے، مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، قام زید جملہ فعلیہ ہے۔ اس کی ترکیب یہ ہے کہ قام فعل ہے، زید اس کا فاعل ہے، فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا۔ یہ ہو گیا جملہ خبریہ۔ جملے کی دوسری قسم تھی جملہ انشائیہ، جس میں خبر نہیں دی جا رہی ہوتی، کوئی طلب ہوتی ہے، یعنی بات بتائی نہیں جا رہی ہوتی، کوئی کام کرنے کو کہا جا رہا ہوتا ہے اس کو امر کہتے ہیں، کسی کام کے کرنے سے منع کیا جا رہا ہوتا ہے اس کو نہیں کہتے ہیں۔ امر اور نہیں کی بالتفصیل گردانیں ہم علم الصرف میں پڑھ لیں گے یا آپ نے میرے کورسز میں پڑھ لی ہوں گی۔
جملہ انشائیہ کے اندر ایک اس کی قسم ہے، بہت آسان ہے، کسی بھی چیز کا سوال کر لیا جائے۔ سوال کے لیے اردو میں جو حروف ہیں وہ کیا ہیں؟ کیا، کیوں، کیسے، کب، کس نے، ٹھیک ہے نا، کس کو، یہ سارے جو کاف سے شروع ہوتے ہیں یہ سارے سوال کے لیے ہوتے ہیں۔ ان کی عربی اگر آپ یاد کر لیں گے تو سوالیہ جملہ عربی میں کہنا آسان ہو جائے گا۔ جو سوالیہ جملہ آپ عربی میں کہیں گے اس کو جملہ استفہامیہ بھی کہتے ہیں، اور یہ جملہ انشائیہ کی تیسری قسم ہے۔ اور چوتھی قسم ہے کسی چیز کی تمنا کی جائے۔ تمنا کے لیے عربی میں لیتا کا لفظ ہے، لیتا کا ترجمہ ہے کاش یا کاش کے۔ یہاں آپ کو اردو کا ایک قاعدہ بتا دوں کہ کاش کے بعد بڑی یہ والا کے تو لگتا ہے، لیکن کاف ہے کہ نہیں لگاتے۔ بعض لوگ کاش کہ کہتے ہیں، یہ غلط ہے۔ یا تو آپ کاش کہیں یا کاش کے کہیں۔ یہ کاش کے پورا فارسی سے اردو میں آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو اس سے اتفاق نہ ہو تو کوئی بات نہیں، آپ کاش کہہ دیں، لیکن کاش آپ اس چیز کو سمجھ لیں تو آپ کی اردو اور اچھی ہو جائے گی۔ آتے ہیں عربی کی طرف۔ پانچویں قسم جملہ انشائیہ کی ہے تمنا کے بعد کسی چیز کی امید، یعنی شاید اس نے یہ کام کیا ہوگا، شاید انہوں نے کہہ دیا ہوگا، شاید میں نے دوائی پی لی ہے، شاید آپ نے یہ کام کر لیا ہے۔ جو یہ شاید شاید لگتا ہے، عربی میں اس کی جگہ لگتا ہے لعل، اور اس لعل کے ذریعے سے جو جملہ بنتا ہے اس کو ترجی کہتے ہیں۔ ترجی مشکل لفظ ہے۔ ترجی کا مطلب ہے امید لگانا، یعنی ممکن ہے کہ یہ کام کر لیا ہو، کسی چیز کی امید لگانا۔ تو لیت و لعل اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ لیت کا مطلب ہے کاش، اور لعل کا مطلب ہے شاید۔ یہ پانچ قسمیں جملہ انشائیہ کی آسان ہیں: امر، نہیں، استفہام، تمنی، ترجی۔ پانچ قسمیں جملہ انشائیہ کی مشکل ہیں، ان کے نام ہیں عقود، ندا، عرض، قسم، تعجب۔ لیکن جب ان کو میں سمجھاؤں گا آپ کو تو پھر آپ کو بالکل آسان لگے گا۔ عقود کہتے ہیں جو ڈیل کے دوران ہم کوئی ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، کوئی معاملہ طے کر رہے ہوتے ہیں، تو آپس میں طرفین جو جملے بولتے ہیں، جن جملوں کا تبادلہ کر کے ایک ڈیل مکمل ہوتی ہے، ان جملوں کو عقود کہتے ہیں۔ میں پھل والے کے پاس جاتا ہوں، میں کہتا ہوں بھائی یہ کیلے کیا حساب ہے؟ تو وہ کہتا ہے 100 روپے کے 12۔ تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، میں نے 100 روپے کے 12 کیلے لے لیے۔ کیلے میں نے اٹھائے اور میں نے اس کو پیسے دے دیے۔ اب جو میں نے یہ کہا نا کہ ٹھیک ہے میں نے لے لیے، حالانکہ یہ میں اس کو ایک طرح سے خبر دے رہا ہوں، لیکن یہ خبر نہیں ہے، میں اس سے کیلے طلب کر رہا ہوں، تو یہ انشاء ہے، اس کو عقود کہتے ہیں۔ بعتو، اشتریتو، بعتو کا مطلب ہے میں نے بیچا، اشتریتو کا مطلب ہے میں نے خریدا۔ یہ عربی میں علم الصرف کے قاعدے سے متکلم کا صیغہ فعل ماضی کا بنتا ہے۔ یہاں صرف اتنا سمجھنا کافی ہے کہ یہ عقود کے جملے ہیں۔ نکاح کے لیے جو کہتے ہیں قبیلتو، میں نے قبول کیا، اور جو دوسرے معاملات ہوتے ہیں اس کے اندر اسی طریقے سے ایک آدمی اپنے غلام سے کہتا ہے، پہلے زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے، بھائی میں نے تم کو آزاد کیا، تو یہ جملہ عقود کے اندر آتا ہے۔ یہ جملہ خبریہ نہیں ہوتا، جملہ انشائیہ ہوتا ہے۔ تو پانچ جو مشکل ہے ان میں سے پہلی قسم ہے عقود۔ اس کی مثالیں ہم نے دیکھ لی معاملہ طے کرنے کے لیے۔ ندا، کسی کو بلانا، جس کے شروع میں یا لگتا ہے، یا اللہ، تو یہ جو بلایا جا رہا ہوتا ہے، یعنی یا اللہ کا مطلب ہے اے اللہ میں تجھے بلا رہا ہوں، میں اللہ کو بلا رہا ہوں، تو یہ جملہ پورا ہے۔ اور یہ ایک خبر نہیں دی جا رہی، یہ ایک طلب کی جا رہی ہے کہ آپ کی توجہ مجھے چاہیے۔ میں کہتا ہوں اے زید، یا میں کہتا ہوں زید، تو یہاں اے پوشیدہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ عربی زبان میں حروف ندا 5 ہیں، وہ ہم انشاءاللہ حروف کے سبق میں تفصیل کے ساتھ سمجھ لیں گے۔ صرف اتنا سمجھ لیں کہ ایک جو یا کا لفظ ہے وہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا، اور یا ایہا، تو یہ بھی عربی زبان میں یا کے بعد ایہا کا بھی اضافہ کرتے ہیں، قل یا ایہا الکافرون یا ایہا الذین آمنوا، تو یہ یا ایہا کا مطلب ہے اے۔ اردو میں اے ہے، عربی میں یا ہے، اور فارسی میں بھی اے ہے جو اردو میں آیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ عقود، ندا، یعنی کسی بھی جملے میں حرف ندا آ جائے، بلایا جا رہا ہو کسی کو، تو وہ ندا ہے، وہ جملہ انشائیہ ہے۔ عرض، یعنی کسی سے کسی چیز کی گزارش کی جا رہی ہو، طلب کے ساتھ کسی کو کہا جا رہا ہو کہ بھئی آپ بات کیوں نہیں مانتے ہو یار میری، یا آپ میرے گھر پہ کیوں نہیں آتے ہو، میں آپ کو 1 سال سے بلا رہا ہوں، آپ میرے پاس آ ہی نہیں رہے، یا آپ اتنی دیر سے میری ویڈیو دیکھ رہے ہو، میری ویڈیو کو لائک کیوں نہیں کر رہے، مجھے سبسکرائب کیوں نہیں کر رہے، بھائی میرے کورسز کر رہے ہو، مجھے سبسکرائب نہیں کر رہے۔ تو یہ جو درخواست کی جا رہی ہوتی ہے، کسی سے کوئی گزارش کی جا رہی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں عرض، یعنی عرض کرنا، کسی بات کو عرض کرنا طلب کے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ ہر عرض کرنے کو ہم جملہ انشائیہ کی قسم عرض شمار نہیں کریں گے، جملہ انشائیہ میں جو قسم ہے اس کا نام بھی عرض ہے۔ قسم، چوتھی قسم، مشکل 5 مشکل میں سے چوتھی قسم، اور جملہ انشائیہ کی 10 قسموں میں سے 9ویں قسم ہے قسم۔
قسم ہے قسم، قسم الگ لفظ ہے، اس کے اندر سین ساکن ہے، قسمن اس کی جمع اقسام ہے، اور ایک قسم ہے اس میں قاف پر بھی زبر ہے سین پر بھی زبر ہے۔ جب ہم قسم کھاتے ہیں اللہ کی قسم تو فلانے کی قسم، ویسے غیر اللہ کی قسم کھانا جائز نہیں ہے، اللہ کی قسم کھانی چاہیے۔ تو قسم جو کھائی جا رہی ہوتی ہے، عربی میں قسم کھانے کے لیے واو کا لفظ آتا ہے، واللہ یعنی اللہ کی قسم۔ تو جب قسم کھا لی ہے جس جملے میں، وہ جملہ قسمیہ جو ہوتا ہے وہ بھی جملہ انشائیہ ہوتا ہے، کیونکہ اس میں خبر نہیں دے رہے ہوتے ہم، اس کے اندر کسی چیز کی طلب کر رہے ہوتے ہیں، ہم قسم جس کی کھا رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے معاملے کو اس کے ساتھ تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، اس کو یعنی گواہ بنا رہے ہوتے ہیں اپنے اوپر۔ پانچویں قسم پانچ مشکل اقسام میں سے، اور جملہ انشائیہ کی 10 اقسام میں سے 10ویں قسم ہے تعجب، کسی بھی چیز پر حیرت کا اظہار کرنا کہ واہ کیا زبردست انسان ہے، کتنا پیارا مسلمان ہے، کیسا بہترین بولنے والا ہے، کیا ہی زبردست محنتی طالب علم، کتنا خوبصورت آدمی ہے۔ یہ سارے جو تعجب کے جملے ہوتے ہیں ان کو ہم جملہ انشائیہ کی 10ویں قسم شمار کرتے ہیں، اور اس تعجب کے لیے عربی زبان میں کل 3 صیغے استعمال ہوتے ہیں، ابھی سے یاد کر لیں، ما افعلہ، افعل بھی اور فعلا۔ ما افعلہ کا مطلب ہے وہ کتنا زبردست کرنے والا ہے، یعنی الفعل کا ترجمہ ہے کرنا، کوئی بھی کام کرنا، تو ما افعلہ کیا ہی زبردست کوئی کام کرنے والا ہے، ما ابصرہ کتنا بہترین دیکھنے والا ہے، ما اسمعہ کیسا اچھا سننے والا ہے، ما احسنہ کتنا حسین ہے، خوبصورت ہے، تو ما افعلہ۔ اور افعل بھی، افعل بھی کا کیا مطلب ہے، وہ کتنا اچھا کام کرنے والا ہے، وہی جو ما افعلہ کا ترجمہ ہے وہی افعل بھی کا ترجمہ ہے۔ اب فاعل لام کی جگہ آپ کوئی بھی مادہ لگا دیں، اسمع بھی کتنا اچھا سننے والا ہے، ابصر بھی کتنا اچھا دیکھنے والا ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے نا اسمع بہم و ابصر، یہ کیسے سننے والے اور کیسے دیکھنے والے، ان کی سماعت اور بصارت پر قرآن تعجب کا اظہار کر رہا ہے، وہ تفصیل اس کی جو بھی ہو۔ اور تیسرا جو صیغہ ہے وہ ہے فعولا، اس فعولا کے وزن پر جو بھی لفظ آئے گا اس کا ترجمہ بھی یہی ہوگا جو ما احسنہ اور احسن بھی کا ہوا، کہ کتنا اچھا ہے، حسنا کتنا اچھا ہے، وحسن اولئک رفیقا۔ قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں پر انعام نازل کیا ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، 4 جو اللہ تعالیٰ نے اقسام بتائی ہیں، لوگ 4 قسم کے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جن کے بارے میں یہ بتایا کہ ان پر اللہ تعالیٰ نے انعام ان کو دیا، انعام عطا فرمایا، ان 4 کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وحسن اولئک رفیقا۔ اولئک کا مطلب ہے یہ لوگ، رفیق کہتے ہیں دوست کو، حسنہ کا مطلب ہے یہ لوگ کتنے اچھے دوست ہیں، یعنی کیسے دوستی کو نبھانے والے ہیں، انہوں نے اپنی اللہ کے ساتھ جو دوستی ہے اس کو نبھایا، دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا، اور اللہ تعالیٰ کے پیغام پہنچانے والوں کی بات کی مکمل تصدیق کی، اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے اپنی جان کی قربانی دی، اللہ کا پیغام دنیا میں عام ہو جانے کے بعد اس پر عمل کر کے دکھایا۔ تو یہ 4 قسم کے لوگ اللہ تعالیٰ کے کتنے اچھے دوست ہیں۔ تو سبق کو ختم کرتے ہیں۔ ہمارے آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ جملے کی مرکب کی 2 قسمیں ہیں، مرکب مفید، مرکب غیر مفید۔ غیر مفید کی 3 قسمیں ہیں، مرکب اضافی، توصیفی، مرکب منع صرف، ان کی تفصیل ہم پڑھیں گے، مختصراً ان کو سمجھ لیا۔ مرکب مفید کی 2 قسمیں ہیں، جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ۔ جملہ خبریہ کی 2 قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ۔ اگر پہلا لفظ اسم ہو تو جملہ اسمیہ، پہلا لفظ فعل ہو تو جملہ فعلیہ۔ پھر جملہ انشائیہ کی 10 قسمیں ہیں، 5 مشکل، 5 آسان۔ 5 آسان ہیں امر، نہیں، استفہام، تمنی، ترجی، اور 5 مشکل ہیں عقود، ندا، عرض، قسم، تعجب۔ اب آپ کے دل میں ایک سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ جملوں کی اتنی ساری اقسام کرنے کی بالآخر ضرورت کیا ہے؟ آخر کیا ضرورت پیش آ گئی کہ جملہ انشائیہ کی 10 قسمیں بتا رہے ہیں، جملہ خبریہ کی 2 قسمیں بتا رہے ہیں؟ دیکھیں، جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہمارا کوئی جملہ کسی جملے کی بنسبت بہتر ہوتا ہے اور کلام کے اندر وزن پیدا کرنے والا ہوتا ہے، تو وہاں ہم کو یہ سمجھنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ جب جملہ انشائیہ کو ہم کلام میں استعمال کرتے ہیں تو اس سے ہماری بات کے اندر جان پڑ جاتی ہے، بات میں وزن پیدا ہو جاتا ہے۔ وہی بات ہم جملہ خبریہ میں اگر کہتے ہیں تو بات میں اتنی جان نہیں ہوتی۔ تو بسا اوقات جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ دونوں میں کہنے کی گنجائش ہوتی ہے، تو ایسے موقع پر اگر آپ کا شعر ہے یا آپ کا نثر لکھ رہے ہیں، اس کی تحریر ہے، بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ جملہ انشائیہ کی کوئی 10 قسموں میں سے کوئی قسم لے کر آئے، تو اس سے بات کا زیادہ تاثیر پیدا ہو جاتی ہے، اگلے پر زیادہ اثر قائم ہوتا ہے۔
پھر جملہ خبریہ کی جو دو قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ، وہ جملے کو کھول کر جو ترکیب کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے اس میں اس کو سمجھنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ بھئی یہ جملہ اسمیہ ہے، مبتدا ہے، یہ خبر ہے، یہ فعل ہے، یہ اس کا فاعل ہے۔ فعل اور فاعل کے اعتبار سے قواعد الگ ہیں، مبتدا اور خبر کے اعتبار سے قواعد الگ ہیں، تو قواعد الگ الگ ہوتے ہیں تو ان کو سمجھنا ہوتا ہے، ان کو سمجھنے کے لیے ان کا نام رکھنا پڑتا ہے، تو اس کا نام جملہ اسمیہ رکھا، اس کا نام جملہ فعلیہ رکھا۔ اب کام آپ کا اس سبق کا یہ ہے کہ جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ کی ہر قسم کی ایک ایک مثال قرآن کریم میں سے تلاش کر کے نیچے تبصرہ خانے میں مجھے دکھائیں، میں انشاءاللہ آپ کا کام چیک کروں گا۔ اور اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا، میری مکمل ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ اس کورس میں ہم جو عربی سیکھیں گے اس کی بات ہی الگ ہوگی۔ میرا ایک عربی کا کورس پہلے سے موجود ہے، لیکن اس وقت میں آڈیو بناتا تھا، آواز بھی صاف نہیں ہوتی تھی۔ اب میں آپ کے سامنے آ کے بیٹھا ہوں اور ہل ہل کر آپ کو بھی ہلانے کی کوشش کر رہا ہوں، تو اس سے انشاءاللہ ہم احسن طریقے سے عربی کو سیکھیں گے۔ اپنے ان دوستوں تک بھی میری ان ویڈیوز کو شیئر کریں جو عربی سیکھنا چاہتے ہیں، بہت اچھا موقع ہے، اس کو ضائع نہ کریں۔ اور آپ کی اگر چھٹیاں چل رہی ہیں مدرسوں کی تو عربی زبان کو مزید سیکھیں، سیکھ چکے ہیں تو اس پر عبور حاصل کریں۔ عربی جتنی آئے اتنی کم ہے، جتنی زیادہ آئے گی اتنا زیادہ قرآن کریم کا لطف حاصل ہوگا۔ اب میں اجازت چاہوں گا، فی امان اللہ۔